سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بنی اسرائیل کی ان آیتوں پر ہیں جس میں ایک لسٹ ہے پوری، جبکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کانٹیکس کے مطابق ایک پورا چیپٹر لے کر چلتا ہے، لیکن کچھ قرآن میں سورہ بقرہ، سورہ بنی اسرائیل اور کچھ اور ایسی صورتیں ہیں جن میں کافی سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا، جن میں بنی اسرائیل بھی شامل ہے اور یہی آیتیں جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. اب ہم نے کل بات کی کہ اولاد قتل، جس پر ہم نے ایبارشن کی بھی بات کی اور مس کیریج کی بھی بات کی اور پریکاشن کی بھی بات کی اور قتل سے اس کو ڈفرینشیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے زنا پر بھی ڈسکس کیا کہ جی زنا اللہ نے فحش اس کو کہا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں فحش کیا ہے، یعنی بے حیائی، ولگیرٹی. تو وہ جی لاسٹ جو ہم نے اس پر بات کی اس کو ہم نے اپنے طور پر جو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالی ہم سب کو فحش سے دور رکھے، بے حیائی سے بچائے رکھے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اس کو دل سے برا تسلیم کریں گے. آیت 33 پر جب ہم آتے ہیں تو اب قتل، نفس قتل کی وہ بات آ رہی ہے. ایک تو بچوں کا قتل آ رہا تھا، اب وہ جو انسانوں کا قتل ہے جو بہت ہی انداز سے ڈفرینٹ اسپیکٹ پر مسلمانوں میں بھی ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے، اور ایون قرآن نے بھی یہ ٹاپک اس طرح سے چھیڑا ہے کہ اگر مسلمان کو قتل کرے گا تو کیا پینلٹی ہے، اور اگر غیر مسلم کو. اور قتل کتنا برا کام ہے، اتنا برا کام ہے کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا پچھلی بھی آڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیلف ڈیفenس پر بھی قتل سے بچا لے، اور ایسا معاملہ ہماری زندگی میں آنے سے ہم پر عافیت کا معاملہ کرے، اور ایسا کوئی معاملہ ہم پر نہ آئے کہ ہم سیلف ڈیفenس کے موقع پر اپنے بچاؤ کے لیے بھی کسی کو مار دیں. اللہ ایسے بھی کام سے ہمیں دور رکھیے گا. تو اب ہم آتے ہیں جب 33 پر آئے تو وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور نہ تم قتل کرو نفس کو، التی، دیکھیں نفس مؤنث ہے، وہ نفس جو حرم اللہ نے حرام کیا ہے جس نفس کو قتل کرنے کے لیے. یعنی اللہ نے کس کو حرام کیا ہے؟ بے گناہ کو قتل کرنا. اس کو ہم ان شارٹ نہ عورت کی بات کریں گے، نہ مرد کی، نہ بچے کی، نہ کسی کی. ہم کہیں گے جو بے گناہ ہے اس کو قتل کرنا حرام ہے. جو اللہ نے حرام کیا مت تم قتل کرو اس بے گناہ کو. اللہ، یہ اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، اتنا بلیسنگ ورڈ ہے، اور جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پر اللہ آ گیا جو آپشنل ہو گیا کہ اچھا یہ کر سکتے ہیں. زنا کسی صورت بھی نہیں کر سکتے کہ چاہے آپ کا شوہر مر جائے، آپ کا شوہر دور ہو، آپ کی کبھی شادی نہ ہو، آپ کو طلاق ہو جائے، آپ کو کتنی آپ ڈیسپریٹ ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، کسی صورت بھی زنا کی اجازت دی ہی نہیں، ادھر اللہ آیا ہی نہیں. لیکن جہاں قتل ہمیں زنا سے بھی بڑا لگتا ہے وہاں پر اللہ کا آپشن آ گیا. تو ادھر غور کیجئے گا کہ قتل صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کی جان پہ بن رہی ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے جیسے حرام کے 2 لقمے کھا سکتے ہیں، 2 لقمے بہت ہی کراہت سے، بہت ہی مجبوری سے، موت کی حالت پر، جس سے امپورٹنس پتہ چلتی ہے اپنی زندگی کی حفاظت کی. یعنی جو ہمارے ایک سوسائڈ کا جو ڈسکشن ہوتا ہے، ٹاپک اٹھتا ہے کہ کیا خودکشی، سوسائڈ یہ کیا حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی میں کم از کم کہتی ہوں کہ قرآن سے اگر آپ غور کرو تو حرام ہی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے رائٹ دیا ہے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے. جب میں نے یہ دیکھا کہ حرام کھانا ہی نہیں ہے، حرام کی اتنی تلقین کی گئی کہ حرام نہیں کھانا، لیکن اگر موت کی حالت آ جائے تو حرام کھا کر اپنی جان کو بچا سکتے ہو. بالکل اسی طرح اگر کوئی آپ کی جان پر آ جائے تو آپ کلمے کا انکار، ٹائم بینگ، دل آپ کا مطمئن ہو اللہ پر، یہ آیت ہے باقاعدہ. جبکہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو ہم جان دے دیتے، لیکن کلمے سے بندہ ہٹنے کا نہ سوچتا
نہ سمجھتا. یہ تو قرآن نے کہا کہ نہیں جان بچانا ہے تو اپنی جان بچا لو. پھر ہم نے دیکھا نبی نے غار میں چھپ کر جان بچائی. یہ توکل تھا کہ غار میں چھپنا توکل ہے. اچھا جی، اور جائز ہے. اچھا، اسی کے ہی ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب کہف نے غار میں بچ کر جان بچائی. تو جان بچانا بہت ضروری بھی ہے، لیکن آگے اللہ کی مرضی ہے. جو بھی کچھ ہونا ہو، جو ضروری کام ہے وہ تو کرنا پڑے گا. تو اینی وے ادھر ہمارا جو ٹاپک ہو رہا تھا قتل کے بارے میں، اس لیے دیکھیں سوسائڈ کا بھی کیس اس میں آ گیا کہ ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا پڑا کہ مت قتل کرو نفس کو، التی، وہ نفس جو حرم اللہ، اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے کہ کسی مظلوم کو مت مارو، الا بالحق، مگر قتل ہو سکتا ہے حق کے ساتھ. جیسے کوئی قاضی بھی تو گردن اڑاتا ہے نا، سارٹ آف وہ بھی قتل کرتا ہے گورنمنٹ کے حکم سے. آرمیز جنگ میں لڑتے ہیں تو گورنمنٹ کی اجازت سے، حکومت وقت کی اجازت سے وہ کس طرح سے لڑتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں. تو قتل ان دا سینس بہت سے اسپیکٹ پر جاتا ہے. تو الا بالحق کئی جگہ ہوتا ہے کہ ماں کی جان بچائی جائے یا بچے کی جان بچائی جائے، اور پھر اس میں ایک کی جان ڈاکٹر کے ہاتھوں بچائی جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا قتل ہو جاتا ہے. تو الا بالحق، حق کے ساتھ وہ قتل کس طرح سے جائز ہے؟ آپ کو جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں ہے، آپ کو حرام ڈیلیبریٹلی کھانا جائز نہیں، زنا تو بالکل جائز نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. صلاۃ وقت مقرر پر ہے، رمضان کے لیے، حج کے لیے استطاعت. یعنی کیا چیز اللہ نے ڈسکس نہیں کی جہاں پر اللہ کی آپشنز بھی آ گئے کہ روزے میں آپشن آ گیا کہ اسے دوسرے دنوں میں پورا کر لو، لیکن نماز کے لیے کوئی آپشن نہیں دیا گیا. وہ صلاۃ تو وقت مقرر پر فرض ہو گئی اور کہا چلتے ہوئے بھی پڑھ لو، سواری پر بھی پڑھ لو، دشمن کے خوف پر بھی پڑھنا پڑے گا، بے شک اسے صرف دشمن کے خوف پر شارٹ کر لو. لیکن جو چیز کی فرضیت آ گئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے قتل ہر لحاظ سے ہمیں اسے گریب کرنا ہے کہ قتل اتنا برا کام ہے کہ اللہ ہم سب پر رحم فرما دے اور ہمیں اس گناہ سے بچائے رکھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ آ گیا کہ حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں. اور پھر آگے ایک اور پوائنٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ومن قتیلا، اور جو قتل کیا گیا ہو، قتیلا، اور جو قتل کیا گیا ہو مظلومن، ظالمانہ طور پر، مظلومانہ طور پر، تو فقد جعلنا لولیہ، بس یقیناً بنایا ہم نے اس کے ولی کے لیے. یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے بعد بڑا ہوتا ہے. ولی ہم ماں باپ کو بھی کہتے ہیں نکاح کے لیے، ولی ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں، ولی ہم گارجین کو بھی کہتے ہیں جس نے صرف پالا ہوتا ہے. اور ادھر بھی وہی ہے کہ جو جسے قتل کیا گیا ان کا جو بڑا ہے، ان کا جو ولی ہے، ان کا جو فیصلہ لے گا، اس کو اللہ نے سلطان دیا ہے. سلطان یعنی اختیارات سے اللہ نے نواز دیا، یہ اللہ نے رحم کیا. قتل جو ہو جاتے ہیں ان کے گھر والوں کو اللہ نے اختیارات دیا ہے. کیا اختیارات دیا ہے؟ کہ تم دیت لے سکتے ہو، تم پینلٹی لے سکتے ہو. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا عیب اور برا سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ کا جوان بیٹا مر گیا اور آپ نے اس کے پیسے لے لیا. تو آپ اللہ کی کتاب سے کچھ باتوں کو اگر حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، پھر آپ اس کو جب لان تان کرتے ہیں تو گویا یہ پروف ہوتا ہے، یہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو ناپسند کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی پینلٹی کسی مقتول جو مر گیا ہوتا ہے، اس کے گھر والے جب قاتل سے پینلٹی لیتے ہیں تو فائن لیتے ہیں، تو پھر لوگ اس کو بڑا لان تان کرتے ہیں. میں نے اپنے آس پاس میں یہ چیز بہت دیکھی ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں بتانا کہ دیکھیں جو بات اللہ نے جائز رکھی ہے، جو بات اللہ نے حلال رکھی ہے، آپ اس پر کراہت کیوں کرتے ہو؟ آپ اس پر لوگوں کو تانے کیوں دیتے ہو؟ آپ ان لوگوں کو کیوں زیادہ تری کہتے ہو معاف کر دو معاف کر دو، جبکہ اللہ نے کہا ہے قصاص. ایکچولی اس کا ورڈ ہے قصاص، کہ قاتل قصاص دے گا، بدلہ دے گا. اور قصاص میں زندگی ہے جس میں وہ جان کا بدلہ جان بھی لے سکتا ہے، وہ خود نہیں لے گا.
گورنمنٹ کے حکم سے سب ہوتا ہے. تو جناب یہ چیزیں بس بڑی غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی پیچیدگیاں اور سینسٹیوٹی کو سمجھنا نصیب فرما دے. تو آپ ایک چلتے پھرتے قرآن ہو جائیں گے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ قرآن نے کس کے بارے میں کتنی اجازت دی ہے. تو اب جب ہمارا قتل کا ٹاپک تھا اس میں جب ہم نے اور باتیں کی تو اب ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فلا یسرف فی القتل، فلا یسرف، اسراف، پس مت اسراف کرنا، فی القتلی، قتل کے بارے میں. اسراف کا بھی معنی ادھر ہم پر کھل گیا. جو ہم عام پبلک اردو سپیکنگ ہم اسراف کو سمجھتے ہیں کہ جی بے دریک خرچ کرنا، فضول خرچی کرنے والا. تو آپ نے دیکھا یہاں پر آپ کو اسراف کا معنی کیا ملا کہ جو کسی چیز کی حدوں کو توڑ دیں. اسراف جب ہم فضول خرچ کرتے ہیں یعنی ہم ایک حد کو توڑ دیتے ہیں، ہم بہت مہنگا لیتے ہیں یا ہم بہت ضائع کرتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اسراف کا معنی ہے حدوں کو توڑ دینا. تو جو قتل کے معاملے میں بھی جو ولی کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اس وقت ولی سے اللہ مخاطب ہیں کہ اگر ولی نے بھی بے جا ڈیمانڈ کی یا بے جا اس کے ساتھ زیادتی کی کہ اس کو 2 زخم دیے اور اس کے بچے کو 1 زخم لگا تھا تب بھی وہ اسراف کر جائے گا. یعنی یہ بھی ظلم ہے کہ اب جب آپ بدلہ لے رہے ہو جان کے بدلے جان تو پھر اتنا ہی لے سکتے ہو، اور اگر آپ پینلٹی لے رہے ہو تو جو قصاص ہے تو اتنا بھی اس کو کنگلا نہ کر دو کہ اس سے غلطی تو ہوئی کہ آپ کا پیارا یا کسی کا پیارا مر گیا، لیکن اب آپ اس سے پوری اس کی جائیداد مانگ لیں اور بہت زیادہ اس کے ساتھ اسراف کریں کہ جناب ہم تمہارے پورے گھر والوں کو مار دیں گے، ہمارا ایک بچہ مرا ہے، ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ یوں کریں گے یوں کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے آس پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کا ایک کا قتل ہوا انہوں نے 36 قتل کیے، یا ایک کا قتل ہوا دوست میں انہوں نے ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں خراب کی. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں قرآن سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپر ہینڈ کیا ہے. کس کو؟ مقتول کے گھر والوں کو، جن کے گھر والا قتل ہوا ہو اللہ نے ان کو اپر ہینڈ رکھا ہے. لیکن ان کو بھی اللہ نے تلقین کی کہ فلا یسرف فی القتل، تم نے بھی اسراف نہیں کرنا، حق نہیں مارنا، حدیں نہیں توڑنی ہے قتل کے بدلہ لینے میں. انہو کان منصورا، یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ نے تمہیں اتنا سہولت دی کہ انہو کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. تو جہاں کہیں میری آپ کی بھی اللہ مدد کر دیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اترائیں نہ، اسراف نہ کریں. اور یہ جو قتل کے ٹاپک میں اللہ تھا یہ بہت سمجھنے والی چیز تھی، اور یہی اللہ جو آپشن آ گیا یہ مال یتیم کے لیے بھی آ گیا. تو انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کریں گے. مال یتیم کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی یتیم ہونے سے بچائے، ہم پر بھی یتیموں کی ذمہ داری آنے سے بچائے. لیکن بات تو سمجھنی پڑے گی کہ اگر خدا نخواستہ ہماری لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کے مجرم نہ ٹھہرائے جائیں کہ ہم نے اپنے یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے.